السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت عربی لیکچرار، عربی ٹیچر اور اورینٹل ٹیچر کے جو انٹرویوز ہو گئے ہیں، ان انٹرویوز میں جو ابھی پوچھے گئے سوالات ہیں فیمیل سے، وہ سوالات آپ احباب کے سامنے اس ویڈیو میں رکھے جائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پہلا جو سوال کیا گیا ہے وہ ہے سورۃ الاستجابہ کون سی سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورۃ الانبیاء کو سورۃ الاستجابہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مختلف انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے اور ان کی قبولیت کو بیان کیا گیا ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے دعاؤں اور ان کی قبولیت کا ذکر ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا، آپ باہر بیٹھ کر کیا سوچ رہے تھے انٹرویو میں آنے سے پہلے؟ تو جواب اس کا بہت ہی مثبت اور پروفیشنل ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، میں اپنے ذہن کو پرسکون کر رہا تھا اور اس موقع کی تیاری کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہوگا اور میں یہاں کس طرح اپنی صلاحیتوں سے مثبت کردار ادا کر سکتا ہوں۔ یہ اس طرح کے جواب آپ کو دینے چاہیے، آپ کی پیشہ ورانہ سوچ اور سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں پوچھا، تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، جو ایک معزز اور مالدار تاجر خاتون تھی۔ وہ آپ کی دیانت اور امانت سے متاثر ہو کر شادی کی خواہش مند ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے قریبی رشتہ دار کے ذریعے پیغام بھجوایا جو آپ نے قبول کیا۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ نکاح مکہ میں ہوا اور آپ دونوں نے 25 سال خوشگوار ازدواجی زندگی گزاری۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی اور ان کی زندگی میں آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ اسی طرح چوتھا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں پوچھا کہ ان کا پورا نام بتائیں۔ تو آپ علیہ السلام کے والد کا پورا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تھا۔ پھر سوال پوچھا کہ افعال ناقصہ کی تعریف اور ڈیمو پیش کریں، یعنی ان کی تعداد پیش کریں۔ تو جواب ہے کہ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو جملے میں مکمل معنی نہیں دیتے اور خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تعداد کل 13 ہے۔ کانا، سارا، اصبح، اضحیٰ، ظل، امسا، باتا، ما زال، ما دام، ما برح، من فک، ما فتا، لیسا۔ یہ افعال زمانے یا حالات میں تبدیلی ظاہر کرتے ہیں۔ سوال پوچھا سارا اور ظل مثال سے واضح کریں۔ تو سارا یہ فعل کسی چیز کے کسی حالت میں بدل جانے کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال جیسے صارت الطفل شابا، بچہ جوان ہو گیا۔ صارت السماء غائمۃ، آسمان ابر آلود ہو گیا۔ ظل یہ فعل کسی حالت کے جاری رہنے کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال ظل الرجل واقفا، آدمی کھڑا رہا۔ ظلت الفتاة تدرس، لڑکی پڑھتی رہی۔ یہ دونوں افعال جملے میں اسم کو مرفوع اور خبر کو منصوب کرتے ہیں۔ 7 معلقات کی تعریف اور شعراء کے نام بتائیں۔ 7 معلقات عرب کے مشہور قدیم قصائد کا مجموعہ ہے جو بہترین شاعری کے نمونے سمجھے جاتے ہیں۔ یہ قصائد کعبہ کی دیوار پر لٹکائے گئے تھے، اسی لیے انہیں معلقات کہا جاتا ہے۔ شعراء کے نام امرؤ القیس، طرفۃ بن العبد، زہیر بن ابی سلمہ، لبید بن ربیعہ، عمر ابن کلثوم، عنترہ ابن شداد اور حارث ابن حلزہ ہیں۔ پھر سوال پوچھا کہ امرؤ القیس کا ایک شعر سنائیں اور اس کی محبوبہ کا نام بتائیں۔ تو امرؤ القیس کا شعر ہے قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ وہ کہتا ہے رک جاؤ تاکہ ہم محبوب اور اس کے مسکن کی یاد میں رو سکیں، جہاں سقط اللواء کے درمیان داخلہ اور حومل کا مقام ہے۔ محبوبہ کا نام تھا امرؤ القیس کی لبنہ نام تھا، بعض جگہ میں فاطمہ آیا ہے لیکن بعض جگہوں میں لبنہ نام آیا ہے۔ سوال پوچھا حروف جازمہ کون کون سے ہیں؟ تو حروف جازمہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، یعنی ان کے بعد آنے والا فعل سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ وہ کل 5 ہیں۔ ان، لم، لما، لام امر، لا ہے نہیں۔ ان کی وضاحت اس طرح کہ ان شرط یا امکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لم نفی ماضی کے لیے، لما ماضی میں کسی کام کے نہ ہونے کی حالت میں، لام الامر حکم دینے کے لیے، اور لا نہیں جو ہے منع کے لیے۔ یعنی ان حروف کا استعمال فعل مضارع کو مجزوم بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھر سوال پوچھا ذوالحال کی تعریف کریں اور اس کی وضاحت کریں۔ تو ذوالحال وہ شخص یا چیز جس کی حالت بیان کی جائے، یعنی وہ فاعل جس کی کسی خاص حالت یا کیفیت کو جملے میں ذکر کیا جائے۔ اس کی مثال جاء زید وہو راکب، زید آیا اور وہ سوار تھا۔ اس مثال میں زید ذوالحال ہے کیونکہ اس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ راکب زید کی حالت ہے، یعنی وہ سوار تھا جب وہ آیا۔
یعنی زید کا راکب ہونا اس کی حالت ہے اور زید ذوالحال ہے۔ سوال پوچھا کہ اس کا عربی ترجمہ کریں، کل میں نے پارک کی سیر کی، تو جواب ہوگا امس زرت الحدیقہ۔ پھر پوچھا کہ کل میں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، تو جواب ہوگا امس دعوت اصدقائی۔ پھر پوچھا کہ میں کل اپنے دوستوں کو دعوت پر بلاؤں گا، اس کا ترجمہ غداً صعدوا اصدقائی الی الدعوہ۔ پھر سوال پوچھا کہ ڈاکٹر نے مجھے لیب سے ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا، اس کا ترجمہ کریں عربی میں، تو جواب ہوگا قال لی الطبیب ان اجری الفصوحات فی المختبر۔ پھر سوال ہوا جو شخص قناعت اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ بیان کریں کون سی کتاب میں ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں من یصبر یصبرہ اللہ ومن یستغنی یغنیہ اللہ۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے، جو شخص قناعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے غنی بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الزہد میں آئی ہے۔ باقی جہاں تک بات وہ عبارت ہے جو شخص قناعت اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشہور ہے۔